السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، قبل اس سے کہ ہم اپنی گفتگو یعنی جو مین ویڈیو اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے کل رات دیکھا ہوگا، 12 ربیع الاول کی رات، ناظرین آپ نے اپنے معاشرے کے اندر، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر دیکھا ہوگا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا کچھ ان لوگوں نے کیا۔ اور اگلی بات میں یہ کرتا چلوں، آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے یہ جشن عید میلاد النبی منایا، اور اگلی بات آیا کہ پوری شریعت کے اندر، سیاستہ کے اندر، قرآن حدیث کے اندر لفظ جشن آیا۔ یہ لفظ جشن انہوں نے کہاں سے نکال لیا؟ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، جبکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھے، غالباً یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پہ لوگ کھیل رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ما ہذین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ کھیلتے ہیں، تو یہ 2 دن ہم نے فکس کیے ہوئے یعنی خوشی منانے کے، کیونکہ یہ میں نے یہ حدیث آپ کو اس لیے سنا رہا کیونکہ یہ دلیل دیتے تھے، آپ کو پتہ ہے اب تو 12 ربیع الاول گزر گیا ہے، اور یہ دلیل دیتے تھے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو خوشی کریں۔ خوشی کرنے کے دن منانے کے دن بڑا فرق ہے۔ چلے ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ابدلکم، بے شک اللہ ان کے جو آپ خوشی کر رہے ہیں نا 2 دن، ان کے بدلے میں اچھے دن دے رہا ہے۔ 2 دن کون سے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یعنی عید الفطر چھوٹی عید اور بڑی عید، فرمایا ان 2 دنوں کے اندر آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ اور جو یہ دلیل دیتے ہیں اس میں خوشی کرنا اور خوشی منانا، ناظرین ان میں بڑا فرق ہے۔ خیر ناظرین آپ نے جو طریقہ ان کے لوگوں کا دیکھا ہوگا، کیا کچھ ہوا ہے، معاذ اللہ ڈول ڈمکے، میں کہ کیا بتاؤں کیونکہ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خیر ناظرین ہم وہ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ گفتگو ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ آخر انہوں نے بھی یہ بات کاری دی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مرزا انجینئر حفظہ اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن ناظرین یہ گفتگو جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی تھوڑی سی پرانی ہے، یہ ممتاز قادری کے بارے میں بھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ممتاز قادری کون سا، یعنی کہ یہ عاشق رسول، انہوں نے ایسے جملے کوئی کہے ہیں، اور اس ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ کون سے لفظ بولیں تو پھر ان کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگ سکتا ہے، پھر ان کو یعنی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو خیر ناظرین میں تو آپ کو وہ گفتگو سنواتا ہوں۔ آخر ڈاکٹر طاہر القادری نے ایسے سمجھ لیں کہ مرزا علی جی کے حق میں ہی گفتگو کی ہے۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ خیر ناظرین وہ ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ صرف جرم کی تعریف اور اس کی سزا لکھی ہوتی ہے بس، کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کام کا یہ جرم ہے، اس جرم کی یہ تعریف ہے، یعنی گستاخی رسول، اہانت رسول کی یہ تعریف ہے، جو یہ کلمات کہے گا یا یہ عمل کرے گا وہ گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا، بس ڈیفینیشن تعریف ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس تعریف کی سزا ہوتی ہے۔ اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہو تو اس کی یہ سزا موت ہے۔ تو قانون تعزیرات میں صرف جرم کی تعریف اور جرم کی سزا مذکور ہوتی ہے، یاد رکھ لیں۔ اس کو انگلش میں یہ جو کتاب ہے پاکستان میں بنی، اس کو کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ، PPC کہتے ہیں اس کو، پاکستان پینل کوڈ۔ اس میں پاکستان کے جو تعزیراتی قوانین ہیں ان کا مجموعہ ہے وہ۔ اس میں پھر کہہ رہا ہوں مثلا چوری ہے تو اس میں صرف چوری کی تعریف ہے اور چوری کی سزا، قتل ہے تعریف ہے سزا ہے، ڈاکہ زنی اس کی تعریف ہوگی اس کی سزا ہوگی، قذف ہے تعریف اس کی سزا، شرب ہے شراب خوری تعریف اس کی سزا، بدکاری اس کی تعریف اس کی سزا، ارتداد گستاخی رسول اس کی تعریف اس کی سزا۔ تو پاکستان پینل کوڈ میں صرف یہ درج ہوتا ہے۔ یہ حصہ قانون ہے تحفظ ناموس رسالت سے متعلق، بس اس قانون کا تعلق ناموس رسالت کے تحفظ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں تک سمجھ گئے؟ اس قانون میں، اس کتاب میں یہ درج نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مرتکب ہو تو اس کی رپورٹ کون کرائے گا، اس کی رپورٹ کس کو کرائی جائے گی،
کوئی گواہ ساتھ لے جائے گا یا نہیں, کون آدمی FIR کاٹے گا, کون تفتیش کرے گا, تفتیش کے طریقے شرائط کیا ہوں گے, کس طرح عدالت میں سماعت ہوگی, یہ سارے امور اس قانون تحفظ ناموس رسالت میں درج نہیں ہیں. یعنی قانون تعزیرات PPC کا حصہ نہیں ہوتے. یہ ایک دوسرا قانون ہے اور اس کی کتاب دوسری, اس کو کہتے ہیں CRPC, کرمنل پروسیجر کوڈ. وہ ضابطہ فوجداری کی کتاب ہے. فوجداری قوانین جو جرائم ہیں ان کے لیے ضابطہ جات بیان ہوتے ہیں. اب کرمنل پروسیجر کوڈ وہ تعلق رکھتا ہے اس بات سے کہ اگر کسی نے وہ جرم کیا گستاخی رسول جو دوسری کتاب میں درج تھا, تو پھر اس کا کیا آگے کیا کرنا ہے. اگر جرم کیا اور مولانا الحاج خان امداد اللہ خان تھے, ان کے سامنے ہوا, تو پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ FIR کون درج کرانے جائے گا, جو پہلی رپورٹ ہے کون درج کرائے گا, گواہ کتنے چاہیے ساتھ, کون درج کرے گا, سپاہی کرے گا, ASI کرے گا, SHO کرے گا, یا SP کرے گا. یہ گستاخی رسول والی سزا کا جو قانون ہے, اس جرم کا اندراج کون کرے گا, تھانے میں ہوگا, مجسٹریٹ کے پاس ہوگا, عام تھانے دار یا پولیس مین کرے گا جو رجسٹر کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے, یا بڑا آدمی کرے گا. جب FIR درج ہو جائے گی تو تفتیش کیسی ہوگی, انویسٹیگیشن, تفتیش کے ضابطے کیا ہیں, پھر عدالت میں کب چالان پیش ہوگا, پھر اس کی شرائط کیا ہیں, پھر سماعت کون کرے گا, کس درجے کا مجسٹریٹ کرے گا, گواہیاں کیا کیا, مطلب یہ جو سارا طریقہ کار ہے جس کا تعلق نفس حرمت رسول کے ساتھ نہیں ہے, ناموس رسالت کے مسئلے کے ساتھ, ایمان اور عقیدے کے مسئلے کے ساتھ نہیں, اس جرم کے اندراج سے لے کر تفتیش, شہادتیں اور بقایا اس کے عدالتی قوانین, عدالتی ضابطوں کے ساتھ ہے. یہ کہلاتا ہے ضابطہ جاتی قانون, کرمنل پروسیجر کوڈ. یہ جو دوسرا حصہ ہے, جس بندے کا قول اور کلمہ زیر بحث ہے, جس کو مار دیا گیا, یا مختلف اقلیتیں بھی کئی بار اٹھتی ہیں, احتجاج کرتی ہیں, غیر مسلم اقلیتیں, عیسائی, ہندو وغیرہ, وہ بھی کئی بار سوال اٹھاتے ہیں, حکومت نے بھی کئی بار سوال اٹھایا ہے. یہ ساری بحثیں ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے, اس پر اختلاف نہیں ہے بنیادی طور پر. ہاں, جب آپ دوسری طرف نہیں آنے دیتے تو چڑ بڑھتے 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 پھر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, چلو ایسا ہے تو پھر ایسے صحیح, یہ چڑ میں آگے لوگ چلے جاتے ہیں. اصلاً اختلاف ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے, اس حصہ قانون پر نہیں ہے, اور صرف اس کا تعلق عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے بس. دوسرے حصے کا کوئی تعلق نہ آپ کے ایمان سے, نہ آپ کے عقیدے سے, نہ اسلام سے. اس کا تعلق پاکستانی قوانین کے ساتھ ہے, تھانے دار کے ساتھ ہے. تھانے دار آپ کے ایمان کا حصہ ہے, SHO ASI آپ کے ایمان کا حصہ ہے, میجسٹریٹ آپ کے ایمان کا حصہ ہے, FIR. اور کون نہیں جانتا, ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب اس کا درج کرتا ہے عام تھانے دار اور SHO یا ASI یا سپاہی, تو پیسے دے کر جس کو جو چاہے لکھوا دے. طاقتور ہر روز جھوٹے پرچے کرواتے ہیں, اور طاقتور ہر روز سچے پرچے خارج کروا دیتے ہیں. طاقتور لوگ طاقت کے بل بوتے اور پیسے کے بل بوتے ہر روز جھوٹے گواہ پیش کرتے ہیں, اور طاقت کے بل بوتے سچے گواہوں کو بٹھا دیتے ہیں. اس ملک میں یہ کام ہر وقت ہوتا رہتا ہے. قانون طاقتوروں کے لیے نہیں ہے, کمزوروں کے لیے ہے, امیروں کے لیے نہیں, غریبوں کے لیے ہے. جو بے سہارا ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, خواہ وہ موت کا, خواہ قتل کا, خواہ قصاص کا. طاقتور ہیں وہ ریمنڈ ڈیوس کو چھڑا کے لے جائیں. ان کی غیرت کیوں مر گئی ہے؟ جو 4 دن جلوس نکال کے کیوں چپ کر گئے ہیں؟ مر جائیں غیرت دین کے ساتھ, کہ تمہارے ملک سے وہ چھڑا کے لے گئے ہیں دیت کے قانون کا ناجائز استعمال کر کے, قانون شریعت کا ناجائز استعمال کر کے, مسلمانوں کو بے غیرت بنا کر. کرایا کہ نہیں قانون دیت کا غلط استعمال؟ کس نے کرایا؟ آپ کو پتا ہے. یہ غلط استعمال ہے قانون کا. اور ہر روز بے گناہ کو قاتل بنایا جا رہا ہے, قاتل کو چھڑایا جا رہا ہے, بے گناہ کو چور بنایا جا رہا ہے, چور کو چھڑایا جا رہا ہے. ہزاروں کیس 24 گھنٹے, کتنے قتل ہوئے آج تک ایک قاتل پھانسی نہیں چڑھا. کتنے دہشت گرد ہیں, ایک دہشت گرد آج تک پھانسی نہیں چڑھا, سب بچ گئے. کتنے چھڑائے؟ یہ عدالتی طریقے کار ہیں. ہزاروں دہشت گرد قتل کر چکے ہیں. حضور داتا گنج بخش کے مزار پہ حملہ ہوا, کہاں گئے ان کے قاتل؟
اور کہاں گئے داتا گنج بخش کی عزت کی قسم کھا کے تحریکیں چلانے والے؟ کہاں گئے؟ کیوں چپ ہو کے گھر بیٹھ گئے؟ یہ اس ملک کا ضابطہ جاتی قانون ہے جو بے ایمانی پر مبنی، بددیانتی پر مبنی، رشوت پر مبنی، کرپشن پر مبنی ہے، جو مجرم کو سزا تک نہیں پہنچنے دیتا، طاقتور کو بچا لیتا ہے، کمزور کو پھنسا دیتا ہے۔ اس حصے کا کوئی تعلق شریعت اور دین اور ایمان سے نہیں۔ یہ ضابطہ جاتی قانون ہے، پروسیجرل کوڈ کہتے ہیں۔ یہ دیوانی کیسز کا بھی ہوتا ہے، اس میں CPC کہتے ہیں، سول پروسیجر کوڈ۔ دیوانی مقدمات میں بھی ہوتا ہے پروسیجر، اور فوجداری مقدمات کا ہوتا ہے CRPC، کریمنل پروسیجر۔ یہ بالکل قصہ الگ ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں۔ اب بحث ان کی صرف یہ ہے کہ یہ جو پروسیجرل کوڈ ہے FIR درج کرانے اور تفتیش اور سماعت، اس میں ترمیم کی جائے، اور جو مسئلہ مسئولہ ہے آپ کے سامنے، اور جو بندہ مارا گیا اور جس کے معاملات چلے، اس کے قول میں بھی آگے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اس فصل کے بعد۔ اور جو کبھی کبھار کبھی بحث اٹھتی ہے ملک میں، وہ یہ اٹھتی ہے کہ اس کیس کے اندراج اور تفتیش کے قوانین میں تبدیلی کی جائے ایسی کہ کوئی جھوٹا پرچہ درج نہ کرا سکے، کسی پر ناجائز تہمت گستاخی رسول کی نہ لگائی جا سکے، چونکہ سزا موت ہے، چھوٹی بات نہیں۔ جس پر تہمت لگ گئی پھر اس کی خیر نہیں، اس ملک میں جینا ہی محال ہے اس کا۔ تو ان کا مدعا یہ ہے کہ بجائے ایک عام ASI یا بندہ جو 4 پیسے لے کے جھوٹے پرچے علاقے کے چودھری اور تھانے دار اور علاقے کے MP اور علاقے کے ذمہ دار کے کہنے پر پرچے جھوٹے کرتا اور خارج کرتا ہے، اس کی بجائے DC یا درجہ اول کا میجسٹریٹ، کوئی طاقتور دیانتدار آدمی وہ لے، اور میں آگے چل کے سفارش دوں گا کہ پرچے درج ہوتے وقت 2 معتبر علماء بھی ساتھ بیٹھے ہوں۔ یہ میری سفارش ہے کہ بجائے تھانے میں FIR درج ہو گستاخی رسول کی، وہ درجہ اول کے میجسٹریٹ کے پاس درج ہو، چونکہ DC کے پاس ہر کوئی نہیں جا سکتا، پھر پرچے درج ہی نہیں ہوں گے۔ کون جائے گا ضلع میں DC کے پاس؟ ہر تحصیل میں میجسٹریٹ ہوتے ہیں، درجہ اول کا میجسٹریٹ اور تحصیل کے 2 معتبر علماء، چوٹی کے پڑھے لکھے علماء، یا کوئی نامور وکیل، نامور عالم کو، یا کوئی پروفیسر، 2 علماء، وہ ساتھ درج ہوں، تاکہ جو رپورٹ کروانے آئے گستاخی رسول کی کسی کے بارے میں، وہ ابتدائی طور پہ پوچھ گچھ کر کے رپورٹ درج کریں، تحقیق کریں کہ کہیں جھوٹا مقدمہ تو نہیں درج ہو رہا، چونکہ اس مقدمے سے بندہ واجب القتل بننا ہے، کافر ہونا ہے، مرتد ہونا ہے، قتل ہونا ہے۔ اس رپورٹ کے اندراج میں بھی علماء درج ہوں، ساتھ ہوں، ایک وکیل ساتھ ہو، ایک کوئی پروفیسر پڑھا لکھا ساتھ ہو، تاکہ رپورٹ درج کرنے میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، سچائی پر درج ہو۔ پھر تفتیش کا ایک طریقہ کار ہو، SP اس کی تفتیش کرے، SP سے کم درجے کا نہ کرے، چونکہ عقیدے کا معاملہ یہ کسی مسلمان پر بھی لگ سکتی ہے تہمت، صرف عیسائی یہودی کا میٹر تو نہیں۔ کل کو کوئی آپ پہ لگا دے گا، کسی پہ لگا دے گا، یہ قانون غلط استعمال کرتے ہوئے، تو بے گناہ مارے جاتے ہیں بعض اوقات۔ ایسا ہو کہ بے گناہ مارے نہ جائیں اور گناہ گار بچ نہ سکیں، جو گستاخ ہے وہ بے ایمان بچ نہ سکے، جو گستاخ رسول ہے وہ کتا جہنم کا، وہ بچ نہ سکے، جہنم رسید ہو، وہ اپنے انجام کو پہنچے اور بے گناہ پھنس نہ سکے۔ اس طرح کی چاہیے تھوڑی احتیاطی تدابیر، پروسیجرل لا میں ترمیمات چاہیے، اور پھر اوپر شہادت وغیرہ کے سارے معاملات۔ تو بحث ہے اس پروسیجرل لا سے ریلیٹڈ۔ یہ کتاب بھی دوسری ہے، مثلا یہ کتاب الگ ہے جس کو PPC کہتے ہیں، پاکستان پینل کوڈ۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ کتاب الگ ہے جس میں ناموس رسالت کی گستاخی کی تعریف اور سزا درج ہے، یہ الگ کتاب ہے، بس یہ ختم، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اب یہ دوسری کتاب ہے جس کو پروسیجرل کوڈ کہتے ہیں، CRPC، اس میں نہ گستاخی رسول کی تعریف ہے نہ سزا کی بیان ہے۔ یہ درج کرتی ہے کہ کون جمع کرانے آئے رپورٹ، کون رپورٹ لائے، کن لوگوں کو ساتھ لائے، کون رپورٹ FIR درج کرے، تفتیش کیسے ہو، مجسٹریٹ کے پاس، یہ طریقہ کار بیان کرتی ہے۔ یہ طریقہ کار سارا پاکستان کا، بلکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ بھی سن لیں۔ یہ 200-150 سال پہلے کا چلا آ رہا ہے قانون، یہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کا قانون نہیں ہے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ اور ضابطہ جاتی، سن لیں، یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ انگریزوں نے بنایا تھا ہندوستان کا، وہی چلا آ رہا ہے آج تک۔
حسب ضرورت تھوڑی تھوڑی ترمیمات ہوتی رہتی ہیں، تھوڑی تھوڑی۔ ہندوستان میں بھی چلتا ہے، وہ ضابطہ فوجداری ہند کہلاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہی چلتا ہے، ضابطہ فوجداری پاکستان کہلاتا ہے۔ یہ کہاں شریعت کی کتاب ہے؟ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ مسلمانوں کا بنایا ہوا قانون وہ دوسری کتاب میں ہے کہ گستاخی رسول کی تعریف یہ ہے، اور جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا موت۔ یہ مسلمانوں نے بنایا، مگر بنایا قرآن و سنت پر، شریعت پر۔ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ طریقہ کار کیا ہو۔ وہ اس قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب اس قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرنے والا آپ اپنے ایمان سے پوچھ کے بتائیے کیسے کافر بن گیا؟ آپ اس سے 100 اختلاف کر لیں، وہ آپ سے اختلاف کر لے، وہ کہے گا جی ڈی سی رپورٹ درج کرے، آپ کہیں ڈی سی، میں کہتا ہوں ڈی سی نہ کرے، ڈی سی تک پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا، درجہ اول کا مجسٹریٹ کرے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ درجہ اول کے مجسٹریٹ کو بھی نہ کریں، آپ انسپیکٹر کو اور نیچے لے آئیں۔ یعنی یہ اختلاف ہے ضابطہ جاتی طریقہ کار پر۔ ایف آئی آر میں فلاں فلاں ہو، میں کہتا ہوں جب ایف آئی آر درج ہو 2 علماء، ایک وکیل اور پروفیسر بھی ساتھ ہو، پوری تحقیق ہو، اور علماء مفتی ہوں، تاکہ اول دن سے ان کی گواہی ڈالے کہ ہمارے سامنے یہ رپورٹ درج ہوئی۔ بعد میں پولیس پیسے لے کے پھر نہ جائے، اور جو گواہ آئے ہوں وہ نہ پھر جائیں، اور گواہی دے کے پھریں، پھر ان کو ڈر لیا جائے قذف کی سزا میں۔ حرمت رسول کا قانون ہے، اسے پختہ ہونا چاہیے۔ یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایسا ڈھیلا بنایا ہوا ہے، جو چاہے جس کے خلاف گستاخی رسول کا الزام لگا دے، جو چاہے جس کو بچا دے، جو پھنسے ہوئے کو چاہے بچا لے، جو بے گناہ کو چاہے مروا دے۔ یہ تعلق ہے اس قانون کا جو انگریزوں کا بنایا ہوا کرمنل پروسیجر کوڈ۔ اس میں ترمیم کی بات کرتا ہے اس شخص نے، اس کو کالا قانون کہا ہے۔ یہ پروسیجر کوڈ بھی ایڈ کیا گیا تھا جب ضیاء الحق کے دور میں بنا، جب وہ قانون کا آرٹیکل آیا تو پھر پروسیجر میں بھی درج کرتا ہے۔ ہر قانون کے ساتھ پروسیجر میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کے ادراج اس طرح ہوں گے۔ اس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اس کی تبدیلی میں نہ ایمان داخل ہے نہ کفر داخل ہے۔ اندھیر نگری مچا دی ہے بعض مذہبی رہنماؤں نے، سیاسی لیڈروں نے، نہ جنہوں نے کبھی پی بی سی کی شکل دیکھی، نہ سی آر پی سی کی شکل دیکھی، نہ انہیں دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے، نہ فقہ کا علم، نہ قانون جدید کا علم، نہ اصول اور قواعد شریعہ کا علم، نہ موجودہ جدید قوانین شہادات کا علم۔ ایک اندھیر نگری پوری قوم کو بہکا کے پریشان کر دیا، صرف ان کے عشق رسول کے جذبات سے ناجائز کھیل کر۔ اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، اس طرح دین کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے احتمال کی بات ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کہنے والا ناموس رسالت کا جو اصل قانون ہے کہ حضور کے گستاخ کی سزا موت ہوگی، اس کو رد کر رہا ہے، یا اس کے ضابطہ جاتی حصہ جو کرمنل دوسری کتاب کا حصہ ہے ایف آئی آر والا تعلق، اس کے خلاف کہہ رہا ہے کہ وہ کالا قانون ہے، اس میں ترمیم کی جائے۔ میں اس فصل کے پڑھانے کے بعد آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھاؤں گا، وہ اخباری پورے تراشے کا ایک لفظ پڑھاؤں گا، آپ سمجھ آ جائے گی کہ وہ کھپ رہا ہے دوسرے قانون کے لیے جو درج ہوتے ہیں، جو مس یوز ہوتا ہے، جس کا غلط استعمال اور اندراج ہوتا ہے، اس کی بات کر رہا ہے۔ اس کو کالا قانون کہا ہے، اس نے ناموس رسالت کی بات نہیں کی۔ ہم نہ کسی کے وکیل ہیں نہ ٹھیکیدار ہیں۔ اگر میں وکیل ہوں تو صرف تاجدار ختم نبوت کا وکیل ہوں، حرمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں۔ میں وکیل ہوں تو عزت و عظمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں۔ میں وکیل ہوں آقا کے نالین کی عزت کا، حتیٰ کہ میں وکیل ہوں مدینہ کے گلی کوچوں کے کتوں کی عزت کا وکیل ہوں۔ میں وکیل ہوں عزت مصطفیٰ کا، میں کسی اور شخص زندہ یا مردہ کا وکیل نہیں ہوں۔ مگر ہمارے لوگ چھوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈالروں کی وجہ سے یہ دے دیا۔ خدا کا خوف کرے، کوئی شرم کرے، کچھ شرم کرے، کس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ، بعض لوگ جنہوں نے ساری زندگی مردوں پر پیسے نہیں چھوڑے، جنازوں پر پیسے کھاتے، قرخانیوں پر پیسے کھاتے ہیں، قرآن خوانی پر پیسے کھاتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی اس شخص پر الزام لگاتے ہوئے کہ ڈالروں کے پاس کہہ دیا جس نے پیدائش کے دن سے آج کے دن تک روئے زمین کے کسی شخص سے $1 نہیں لیا ہے؟ اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر جس نے امریکہ سے پیسہ لیا ہو، جس نے برطانیہ سے لیا ہو، یورپ سے لیا ہو، آسٹریلیا سے لیا ہو، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کی کسی حکومت سے، کسی ایجنسی سے، کسی مسلمان اور کسی کافر سے
کسی ایجنٹ سے کوئی پیسہ لے کر دین میں تحریف کی ہو، اسے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو، وہ جہنم کا کتا ہو، وہ مر جائے، تباہ ہو جائے، حضور اس کو نکال دے امت سے۔ جس شخص نے اپنی کتابوں پر کبھی پیسہ نہیں لیا، اپنی تقریروں پر زندگی پر پیسہ نہیں لیا، اپنی تصانیف کے کروڑوں روپے کی انکم سے 1 روپیہ کبھی نہیں لیا، شرط کا خرچ جس نے کبھی پیسہ نہیں لیا۔ میری ویمبلے کی ابھی تقریر سنی ہے، ویمبلے کی، جس میں کل برطانیہ، یورپ، امریکہ کی دنیا کان لگائے سن رہی تھی۔ ویمبلے ارینا 24 ستمبر کی تقریر سنی ہے، انگلش۔ اس تقریر میں نے کہا ہے کہ کروڑوں کے ساتھ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کسی نے پیسہ دیا ہوگا۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں پیسے لینے والوں پر، کسی سے نہیں لیتا، میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ میرے پاس گنبد خضرا کے پیسے بہت ہیں، تاجدار کائنات کا خزانہ بہت ہے، رسول پاک کے نالین کی خیرات بہت ہے، مجھے کسی کا پیسہ نہیں چاہیے، نہ لیا ہے نہ مرتے دم تک لیں گے۔ آپ لوگوں کو دین فروش سمجھتے ہیں اپنے اوپر قیاس کر کے؟ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ وتیرہ اسی وجہ سے لوگوں نے، اہل علم اور دین پر اعتماد عوام الناس نے ختم کر دیا، اور دین کا راستہ اس ملک میں، نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا ہے انہی جیسے لوگوں کی نامعقول حرکات نے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نامعقول لوگ ہیں، اتنی لمبی لمبی ان کی زبانیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے تانے دیتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حیا نہیں کرتے، تحقیق نہیں ہے، علم نہیں ہے، عدل نہیں ہے، ان میں نالج نہیں۔ اس لیے لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا، صرف اس قسم کی حرکات کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور طریقوں میں اصلاح کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے مدرسے کے معتممین ان سے جو چاہیں کہلوا لیں، ان کی مسجد کی انتظامیہ جو چاہیں کہ آج کچھ کہلوا لیں، کل کچھ کہلوا لیں، ایک جاب مل جائے حکومت میں تو آپ سے فتویٰ بدلوا لیں۔ مگر یہاں میں آقا کے نالین پاک کے صدقے سے، کیا امریکہ، کیا بش اور کیا اوباما، میں نام لے کر کہہ رہا ہوں، ایک تو کیا 1 کروڑ اوباما اکٹھے ہو جائیں، کل عالم مغرب اکٹھا ہو جائے، میرے عقیدے اور میرے ایمان اور میرے فکر میں ایک رتی برابر تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا۔ سارا عالم کفر 100 بار پیدا ہو جائے، یہ تاجدار کائنات کے جوڑوں کی خیرات ہے، گنبد خضرا کی خیرات ہے، اور صبح و شام میرے آقا کی نماز شات ہیں۔ تمہیں کیا خبر؟ ہر ایک پر الزام لگا دینا ڈالروں کا اور پیسوں کا، یہ بے دینی ہے۔ اس طرح کی جب علم کی بات نہیں آتی تو تہمتیں اور الزام لگاتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں، اب تو یعنی بریلوی مکتب فکر پہ کچھ علماء ہیں جو مرزا علی کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑے پیر بھی دیکھے ہوں گے جو مرزا علی کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین لیکن یہ جملہ میں کہتا چلوں، جو انہوں نے کرسچن والی ویڈیو میں جملہ بولا ہے وہ کوئی بھی بچہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو آپ ذہن میں رکھیں کہ مرزا علی جی وہ بندہ ہے جس بندے کا یہی ڈائلاگ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ناظرین جبکہ آپ ان کی تمام ویڈیوز بھی اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت بیان فرمائی ہے۔ بلکہ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، یقین مانیے اللہ رب العالمین نے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مقام، اتنا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی جہاں مرضی چلے جائیں، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ اذان نہ ہو رہی ہو، اور یقین مانیے اذان کے اندر اللہ اکبر کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یعنی ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ لیکن جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاشق رسول کے دعوے تو کرتے ہیں، محبت رسول کے دعوے تو کرتے ہیں، کیا ہماری پوری زندگی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے؟ کیا ہماری پوری زندگی، ہمارا چلنا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے؟ یعنی جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہاں سے ہم رکے ہیں، جو ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں دیا وہ ہم نے لیا کبھی نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے آتاکم رسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے جو میرا محبوب علیہ السلام آپ کو دے دے وہ لے لے، جہاں سے روکے وہاں سے رک جائے۔ لیکن ناظرین آپ نے رات کل 12 بجے کی رات دیکھ لی ہے،
آیا کہ یہ شریعت سے ثابت جو انہوں نے کام کیا. باقی نہ یہاں پہ یہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.